430 نمبر سکھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں کے اندر بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، وبارک فیہا، اور اس زمین کے اندر بہت بڑی برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ نے اس کے اندر تقدیر بنائی، فی 4 ایام، اور تمہاری ضروریات کی چیزیں وہ بنائی 4 دنوں کے اندر، سواء للسائلین، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کئی دفعہ اپنی توحید کے بارے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں۔ زمین آسمان یہ بے شمار مخلوقات نو بنانا، چاند ستارے سورج پہاڑ، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں بیان کیتیاں نے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نشانیاں نے انہاں لوگوں واسطے جڑے عقل نو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی تھوڑا جا اپنی عقل نو استعمال کرے تو انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات دا بالکل یقین ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی نہیں عقل استعمال کر رہا تو ایسے آدمی واسطے تو پھر کوئی علاج نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید نو، اپنی ذات نو لوگوں نو سمجھان واسطے بے شمار دلائل قرآن مجید دیتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ پکڑی، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ دھوئیں کی طرح تھا، فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتَىٰ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور اللہ نے زمین کو بھی اور آسمان کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ میری بات مان لو۔ قالتا آتینا طائعین، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہر بات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوقات، وہ آسمان نے، وہ زمین نے، وہ جانور نے، پرندے نے، یا جڑی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دی۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ہر مخلوق میری عبادت کر دی، لیکن فرمایا تانوں انہیں دی عبادت دا نہیں پتا کیویں کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ ڈیوٹی لائی وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے آسمان تے زمین دا ذکر فرمایا، وَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور اللہ نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں کے اندر مکمل کر دیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی طرف جو حکم کرنا تھا وہ کر دیا۔ یعنی دنیا چاند ذمہ لاتا بھی تو ایویں چلنا ہے، سورج ذمہ تو لاتا بھی تو ایویں چلنا ہے، زمین ایک مدار چلا دے تو ایویں چلنا ہے۔ یعنی ہر چیز نو اللہ نے بنا کے سمجھ لو وہ آٹومیٹک سسٹم میں فٹ کرتا ہے، بس تسی چلتے رہنا جنہیں میرا اگلا حکم نہیں آئے گا۔ اچھا وہ کئی بار اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ وہ نظام تھوڑا جہا درم برم ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہوں دوبارہ آرڈر دے دے گا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان دنیا جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت چراغ یعنی چاند ستارے بنائے، وحفظا، اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ تو دیکھو نا اسی اپنی بلڈنگاں بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، وہ کوئی 100 سال بڑی مشکل نال ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ سیمنٹ سریا وہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 100 سال بڑی مشکل گزرتے ہیں، پھر انہوں اگلی نسل آتی وہ بناتی ہے۔ لیکن آسمان پتہ نہیں کنے 100 سال تو ہے گا، اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں بنا کے تو اس حفاظت کا بھی ذمہ لاتا کہ بھی تو نہیں ہونا خراب ہونا، تو ہلنا نہیں، تیرے کسی قسم کا فالٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ سارا نظام بنا کے تو وہ ان چلا دیتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے وہ بہت بڑا اندازہ بنانے والا جو غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ فرمایا اے اللہ وے
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾ ہے۔ اچھا یہ تمام صفات جنیاں اللہ نے سے بیان کیتیاں نے، کوئی ہور ہستی، کوئی نبی دی شکل ہے، کوئی ولی دی شکل ہے، کوئی بزرگ دی شکل ہے، کوئی بت دی شکل ہے یا کسی بھی شکل ہے، کوئی ہے دنیا قطع نہیں ہے گی۔ یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر اللہ دا ہی حق بنتا ہے وہی عبادت کیتی جائے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اگر وہ بات نہیں مانتے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ان کو کہہ دے پھر اس طرح کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پر آیا۔ اور اتنی نشانیاں، اتنے دلائل، اتنی وضاحت کرنے کے باوجود اگر ہلے بھی نہیں نہ مانتے، پھر تاڑا ایک کوئی حل نہیں کرنا تو تاڑے عذاب آ جائے، اس علاوہ کوئی حل نہیں آئے گا۔ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور ان کے پاس رسول آئے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے یہ بات آ کے کہی کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آدم علیہ السلام جو لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے بھی رسول تے نبی آئے نے، سب دی کوئی دعوت تھی کہ لوگوں اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی کے چکو نہیں، اللہ تو علاوہ اپنی ضروریات کسی سامنے پیش نہ کرو، اللہ نو ہی اپنا مختار کل سمجھو، اللہ کو رزق، اللہ کو بیماری، اللہ ہی اور اپنی اولاد دی جڑی ضروریات پوری کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، فرمایا اگر وہ بھی آ جاتے تم نے ان کا بھی انکار کر دینا۔ تو یہ دیکھو کنے معجزے نے پیچھے سے پڑھے، قوم عاد دے، قوم سمود دے، صالح علیہ السلام دی قوم، نوح علیہ السلام دی قوم، ابراہیم علیہ السلام دی قوم۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام جدوں انہیں چیخا سٹیا اگ دے وچ، اتنی بڑی اگ سی، کئی دن اگ چلتی رہی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہ محفوظ رکھیا جدوں باہر آئے۔ اچھا قوم نے ایمان لیندا، بہت بڑا معجزہ اللہ نے بچایا نا، نہیں ایمان لیندا۔ فرعون دے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں 20 معجزے بکھائے، اچھا قوم من گئی۔ جدوں یہ گل طے وے معجزے نال بہت تھوڑے لوگ منتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، ورنہ عام روٹین ہی جی لوگ منتے ہیں۔ اگر مننا اللہ نے اگر میں فرشتے بھی بھیج دینا نا تو وہ انکار کر دینا۔ 8ویں سپارے اللہ نے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، میں انہیں دے فرشتے بھیج دیں، مردے انہیں تو قبر نکل کے گلنا شروع کر دیں، ایمان نہیں لے کے۔ کیوں؟ یہ تو بندے نے مننا نہ ہوئے نا وہ پھر کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی تو بندے نے مننا ہوئے تو پھر پہلی گل ہی من لینا، یہ لیے فرمایا سارے فرشتے بھی آ گئے نا وہ بھی انکار کر دینا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، اور یہ جو عاد قوم تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا بغیر کسی وجہ کے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ کہنے لگے ہم سے طاقتور کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایڈا ایڈا قد دیتا سی، اتنی طاقت دیتی سی، اتنی عمریں دیتیاں ہیں، اتنے وسائل دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لگے پتہ نہیں سارے تو ہوں طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کے مقابلے میں لڑائی کیا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر پھر ہوا بھیجی مسلسل، فی ایام نحاسۃ، وہ دن ان کے اوپر منحوس ہو گئے، لیذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں اس دنیا کے اندر ذلت والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے 8 راتاں 7 دن ہنیری چھڈی، ایسی ہنیری جو چک چک کے مارے انہیں، وہ بندے بھی تو انہیں درخت بھی تو انہیں بلڈنگاں بھی، ہر چیز انہیں تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ نے رہتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا اور ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا کی سزا ہے نا جس دیتی، آخرت کا عذاب ہے تصور نہیں کیا جا سکتا کتنا بڑا ہوئے گا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی ہدایت دی اپنے نبی کے ذریعے، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، لیکن انہوں نے اندھا پن اختیار کیا، علی الہدا، ہدایت کے مقابلے میں،
فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابُ الْهُونِ، پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر آ گیا انتہائی ذلت والا، بما كانوا يكسبون، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو اس عذاب سے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی تھے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے تھے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واقعات قرآن میں بیان کیتے ہیں کہ اسی تباہ و برباد کرتا انہوں لوگوں نے جنہوں نے ساڈے تے ساڈے نبی دی نافرمانی کی تھی، بچا لیا سی انہوں لوگوں نے جنہوں نے ساڈے تے ساڈے نبی دی فرما برداری کی تھی۔ تو یہی ساڈے واسطے سبق ہے کہ اگر آج اسی نافرمانی کریں گے ساڈا انجام بھی وہی ہوئے گا، اگر آج اسی فرما برداری کریں گے ساڈا انجام بھی وہی ہوئے گا۔ یہی سبق ہے جہاں اللہ تعالیٰ بار بار سانوں بیان کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب